سبق نمبر 20 سورۃ البقرہ کا 21واں رکوع آیت نمبر 68 تا 76۔ قرآن مجید کی تلاوت با تجوید، حروف و الفاظ کے بامعنی پہچان، جدید پیرائے میں ہر آیت کا آسان ترجمہ، آخر میں ہر آیت کی مختصر تشریح۔ حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس سے جو فی الارض زمین میں ہے، حلالا طیبا حلال پاکیزہ، ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو تم خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہ لکم بلا شبہ وہ تمہارا عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا۔ پوری آیت۔ اے لوگو، زمین میں موجود حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ انما سوائے اس کے نہیں، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں یعنی شیطان، بالسوء بدی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ کہو تم، علی اللہ اللہ پر، ما وہ بات جو لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ پوری آیت۔ شیطان تو صرف تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جنہیں تم جانتے تک نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا، لہم ان کو، اتبعوا پیروی کرو تم، ما اس کی جو، انزل اللہ اتارا اللہ نے یعنی قرآن، قالو کہتے، بل نتبع نہیں بلکہ پیروی کریں گے ہم، ما اس کی جو، الفینا پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، اولو کانا اگرچہ ہوں، آباؤہم باپ دادا ان کے، لا یعقلون نہ سمجھتے ہوں، شیئاً کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت رکھتے ہوں۔ پوری آیت۔ انہیں جب اللہ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کرنے کو کہا جاتا تو جواب میں کہتے، نہیں بلکہ ہم تو اس راہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان کی جنہوں نے، کفروا انکار کیا، کمثل الذی جیسے مثال اس کی ہے جو، ینعق پکارتا ہے یعنی چرواہا، بما اس کو جو یعنی جانور، لا یسمع نہیں سنتا، الا دعاء سوائے پکارنے کے، ونداء اور چلانے کے، صم گونگے ہیں، بکم بہرے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا پس وہ نہیں، یعقلون عقل کرتے۔ پوری آیت۔ جنہوں نے احکام الہی ماننے سے انکار کیا ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو پکارتا ہے اس کو جو نہیں سنتے سوائے پکارنے اور چلانے کے، بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من
طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم وہ جو دیں ہم نے تم کو، واشکروا للہ اور شکر کرو اللہ کا، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہ تعبدون خاص اسی کی بندگی کرتے۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں وہی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اسی کی بندگی کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ انما سوائے اس کے نہیں، حرم علیکم حرام کیا ہے تم پر، المیتہ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اور وہ جو اہل نامزد کیا گیا ہو، بھی اس کو، لغیر اللہ اللہ کے غیر کے لیے، فمن پس جو کوئی، اضطر لاچار ہو گیا ہو، غیر باغن نہ سرکشی کرنے والا، ولا عادن اور نہ حد سے بڑھنے والا، فلا اثم پس نہیں ہے گناہ، علیہ اوپر اس کے، ان اللہ بلا شبہ اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پوری آیت۔ پس اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس کو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، سو جو کوئی لاچار ہو گیا، وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بلا شبہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان الذین بلا شبہ جو لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب وہ جو اتارا اللہ نے کتاب میں، ویشترون بہ اور خرید لیتے ہیں اس کے بدلے، ثمنا قلیلا مول تھوڑا سا، اولئک وہ لوگ، ما یأکلون نہیں کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامتی قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ پاک کرے گا ان کو، ولہم اور ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک۔ پوری آیت۔ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے احکام چھپاتے اور اس کے بدلے تھوڑا سا مول لیتے ہیں، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں نہیں بھرتے مگر آگ، قیامت والے دن اللہ ان سے کلام کرے گا نہ ہی ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم علی النار۔ اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اشتروا خرید لیا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدى بدلے ہدایت کے، والعذاب اور عذاب کو، بالمغفرۃ بدلے مغفرت کے، فما پس کس چیز نے، اصبرہم صبر دلا دیا ان کو، علی النار آگ پر۔ پوری آیت۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا،
سو کس چیز نے صبر دلا دیا ان کو آگ پر؟ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ نے نزل الکتاب بالحق، اتاری ہے کتاب حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بلا شبہ وہ جنہوں نے اختلفوا فی الکتاب، اختلاف ڈالا کتاب میں، لفی شقاق، البتہ بیچ ضد کے ہیں، بعید، بہت دور کی۔ پوری آیت یہ اس لیے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ ضد میں بہت دور نکل گئے۔ اس رکوع میں درج 168 تا 176 9 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 168، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض سے انہ لکم عدو مبین تک فرمایا، اے لوگو زمین میں موجود حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یعنی وہ چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال بتایا ہے، کیونکہ اللہ کی حلال کردہ تمام چیزیں گندے اور مضر اثرات سے بالکل پاک صاف ہوتی ہیں۔ جن چیزوں کے اندر ظاہری باطنی خباثت موجود ہو ان کو چھوڑ دو، یعنی جو اپنی ذات میں گندی ہوں، جیسے مردار، شراب، خنزیر وغیرہ، یا جو شرک کی وجہ سے گندی ہو گئی ہوں، جیسے غیر اللہ کے لیے نامزد کیا ہوا جانور یا غیر اللہ کا نام پکار کر ذبح کیا گیا جانور وغیرہ، یا جو کسی عارضے کی وجہ سے گندی ہو گئی ہوں، جیسے چوری، ڈاکہ، رشوت، غصب اور سود کا مال ہو۔ البتہ جو محض اللہ کی رضا کے لیے کسی بزرگ کو ثواب پہنچانے کی غرض سے دی گئی چیز ہو وہ حلال اور جائز ہے۔ آخر میں فرمایا، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ کر بعض حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کر لیا کرو، اور جو حرام ہیں ان کی طرف راغب نہ ہوا کرو، یعنی ان کو نہ کھایا کرو۔ یوں تو یہ خطاب دنیا بھر کے انسانوں کو ہے، لیکن اس کے اول مخاطب بت پرست اہل عرب تھے، جو اپنی مرضی سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے تھے۔ وہ ایسے کہ حلال جانوروں کو بتوں، دیوتاؤں، نبیوں اور ولیوں کے لیے نامزد کر کے ان کے گلے میں نشانیاں باندھ کر آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ ایسا کرنے سے یہ بت، دیوتا اور نیک لوگ خوش ہو جائیں گے اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی بن جائیں گے۔ اس طرح وہ حلال جانوروں کو ذبح کر کے کھانا، ان سے نفع اٹھانا حرام قرار دے دیتے تھے، اور جن جانوروں پر بوقت ذبح وہ اللہ کی بجائے غیر اللہ کا نام پکار لیتے تھے وہ اللہ کے نزدیک حرام ہو جاتے تھے، مگر وہ ان کو حلال سمجھ کر کھاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صریح بغاوت اور اللہ کے ساتھ شرک ہے، جس کے پیچھے شیطان کا کردار ہے۔ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ انسان مشرک بن کر ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو جائے، کیونکہ وہ انسان کا ازلی دشمن ہے۔ آیت نمبر 169، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون فرمایا، شیطان تو صرف تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یعنی حلال کی بجائے حرام کھلا کر شیطان بدی اور بے حیائی عام کروانا چاہتا ہے۔ بہت ساری احادیث میں یہ بات مذکور ہے، حرام کے لقموں سے جہاں نیکیوں کی توفیق سلب ہو جاتی ہے وہاں نیکیوں سمیت دعائیں بھی رد ہونے لگتی ہیں، اور بدی و بے حیائی کی طرف طبیعت راغب ہو جاتی ہے۔ یہی شیطان چاہتا ہے۔ آخر میں فرمایا، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جنہیں تم جانتے تک نہیں، یعنی شیطان کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ من گھڑت عقائد اور اعمال اور ایسی باتیں لوگوں میں پھیلا دیتا ہے جن کا آسمانی کتابوں میں بالخصوص قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں کہیں کوئی ثبوت نہیں ہوتا، نہ کسی نے کہیں پڑھی ہوتی ہیں، نہ کسی کے علم میں ہوتی ہیں، لیکن لوگ اس یقین کے ساتھ انہیں اختیار کرتے اور بجا لاتے ہیں جیسے یہی اصلی دین ہو، اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ان کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔
ثبوت میں ادھر ادھر کے قصوں کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایسی من گھڑت باتوں کے رد میں اگر کوئی آیت یا حدیث سامنے آ جائے تو لوگ الٹا اس پر باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی، بدی یعنی ہر قسم کی برائی، بے حیائی اور بے حجابی و بدکاری، اور اللہ پر بہتان تراشی یعنی من گھڑت باتیں اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ تینوں شیطانی کام اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو معاشرہ مادر پدر آزاد اور گمراہ ہو۔ وہ معاشرہ آج کل بنیادی انسانی حقوق اور آزادی رائے کے بہترین لیبل کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 170 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا سے لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ تک فرمایا، انہیں جب کہا جاتا اللہ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کرو، چاہیے تو یہ کہ سب انسان اللہ تعالیٰ کے جملہ احکام کی پیروی کریں، کیونکہ اللہ سب کا خالق و مالک ہے، بالخصوص آسمانی مذاہب کے نام لیواؤں کے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کی پیروی نہ کریں گے، اور یہ اللہ کا حق بھی ہے جس کا انہیں بخوبی ادراک ہے۔ تو جواب میں کہتے نہیں، بلکہ ہم تو اس راہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی یہ مذہبی لوگ بھی اپنے معاہدے سے منحرف ہو کر اپنے باپ دادا کے پیروکار بن گئے، یعنی دین کے معاملے میں قطعی کتابی احکام و دلائل چھوڑ کر اپنے باپ دادا کو حجت بنا بیٹھے۔ یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ آخر میں فرمایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا لوگ نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں، یعنی معاشرے میں جہالت و بے دینی اس حد تک پھیل گئی ہو کہ باپ دادا بھی اس کا شکار ہو کر عقل و ہدایت سے عاری ہو گئے ہوں، تو کیا تب بھی یہ انہی کے پیروکار رہیں گے؟ اگر ایسا کریں گے تو پھر تو یہ دین کی عالمگیر حیثیت کو خود ختم کر رہے ہیں اور دین کو برادریوں، نسلوں اور علاقوں تک محدود کر رہے ہیں، کیونکہ ہر نسل، قبیلے اور برادری کے باپ دادا جدا جدا ہیں۔ اس طرح تو دین بھی مختلف شکلوں میں بٹ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر طور طریقے جنہیں دین سمجھ کر اپنایا جا رہا ہے، ہر برادری اور علاقے کے الگ الگ دیکھے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 171 وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ تک فرمایا، جنہوں نے احکام الہی ماننے سے انکار کیا، ان کی مثال اس شخص یعنی چرواہے جیسی ہے جو پکارتا ہے اس کو یعنی جانوروں کو، جو نہیں سنتے سوائے پکارنے اور چلانے کے۔ یعنی جو لوگ کبھی شیطان کے بہکاوے میں تو کبھی باپ دادا کی پیروی میں اللہ کے احکام ماننے سے انکاری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تشبیہ جانوروں سے دی ہے جن کو ان کا چرواہا کچھ سمجھانا چاہتا ہے۔ جانور صرف اس کا پکارنا، چیخنا، چلانا تو سن لیتے ہیں، لیکن جو کچھ وہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ بالکل نہیں سمجھتے۔ آخر میں فرمایا، بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس وہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، یعنی حق بات کی دفعہ وہ بہرے، گونگے، اندھے بن جاتے ہیں، گویا وہ کہنے، سننے، دیکھنے سے انکاری ہو کر جانوروں کی طرح کچھ بھی سمجھنے سے وہ قاصر ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 172 یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون فرمایا، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں وہی کھاؤ، یعنی ہماری حلال کردہ خوراک کھاؤ، وہ روحانی جسمانی نجاست سے بالکل پاک صاف ہے۔ آخر میں فرمایا، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اسی کی بندگی کرتے ہو تو، یعنی کھا پی کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اسی نے تمہاری ظاہری و باطنی پاکیزگی کے متعلق تمہارے بھلے میں حلال حرام کے احکام اتارے۔ ان احکامات کی پابندی وہی کرے گا جو خاص اسی کی بندگی کرتا ہوگا۔ آیت نمبر 173 انما حرم علیکم المیت سے ان اللہ غفور الرحیم تک فرمایا، پس اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت۔ مردار یعنی مرا ہوا جانور جس کا شرعاً ذبح کرنا ضروری ہو،
ذبح سے پہلے پہلے کسی بھی طریقے سے اگر اس کی جان نکل جائے تو وہ حرام ہوگا، ماں سوائے شرعی شکار کے، یعنی تکبیر پڑھ کر تیر پھینکا ہو یا سدھایا ہوا شکاری کتا چھوڑا ہو، اس دوران شکار اگر مر بھی جائے تو حلال ہے۔ خون، یعنی جسم سے نکل کر بہہ جانے والا خون بھی حرام ہے، جو خون گوشت پوست کے ساتھ لگا رہ جائے وہ حرام نہیں۔ سور کا گوشت، یعنی اس کے مکمل اجزاء سب کے سب حرام ہیں۔ آگے فرمایا، اور وہ جانور جس کو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، یعنی وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو یا تکبیر پھیرتے وقت اس پر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ جیسے مشرکین مکہ نے لات، منات، عزا اور حبل کی شبیہیں بنا کر رکھی ہوئی تھیں، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف نامزد کر کے کچھ جانوروں کو آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے اور کچھ جانوروں کو ان کا نام پکار کر ذبح کر دیا کرتے تھے۔ اس مشرکانہ عمل کی وجہ سے ایسے تمام جانوروں کو اللہ نے حرام کر دیا۔ آخر میں فرمایا، سو جو کوئی لاچار ہو گیا، وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بلا شبہ اللہ بخشنے رحم کرنے والا ہے۔ یعنی سخت بھوک کے سبب جو کوئی قریب المرگ ہو گیا، وہ جان بچانے کے لیے گزارے موافق حرام کردہ چیزوں میں سے کچھ بھی کھا سکتا ہے، بشرطے کہ سرکشی کرنے والا نہ ہو، یعنی شوق اور رغبت سے اور طلب لذت سے نہ کھائے، حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، بس گزارا کرے، تب گناہگار نہیں ہوگا۔ اگر چسکے لے کر پیٹ بھر کر کھائے گا تو سخت گناہگار ہوگا۔ آیت نمبر 174، ان الذین یکتمون سے ولہم عذاب علیم تک۔ فرمایا، جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے احکام چھپاتے اور اس کے بدلے تھوڑا سا مول لیتے ہیں، اشارہ اگرچہ یہود و نصارہ کی طرف ہے کہ اس گھناؤنے جرم میں وہ 100% ملوث تھے، ان کے ساتھ ساتھ تنبیہ ہمارے لیے بھی ہے۔ حرام اور پلید تمام چیزوں میں سب سے گھٹیا وہ چند ٹکے ہیں جو کتاب اللہ میں درج احکام چھپانے کے عوض لوگوں سے بطور رشوت وصول کیے گئے ہوں، یعنی حق چھپا کر اللہ کو بھی ناراض کر لیا اور لوگوں کو گمراہ رکھ کر ان سے مال بھی بنا لیا۔ اس سے زیادہ نیچ کرتوت اور کیا ہو سکتی ہے؟ آگے فرمایا، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں نہیں بھرتے مگر آگ، یعنی حق کو چھپانا، جس چیز کو چاہنا حرام اور جس چیز کو چاہنا حلال بتا دینا، اس کے عوض نذرانے، شکرانے اور ہدیے وصول کرنا، یا اس خوف سے حق بات کو گول کر جانا کہ اگر بتا دی تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، احترام نہیں کریں گے، منصب و مقام سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، وظیفے بند ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے حرام خوری کرنا در حقیقت پیٹوں میں نری آگ بھرنا ہے۔ یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا باہر بھی اندر بھی آگ ہی آگ ہوگی۔ آخر میں فرمایا، قیامت والے دن اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ہی ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کلام نہ کرنے کا مطلب ایسے لوگوں پر عدالتی کارروائی کے بغیر ہی سزا واجب کر دی جائے گی۔ پاک نہ کرنے کا مطلب گناہگار سے گناہگار ادنا درجے کے مومن کو بھی جہنم کی آگ سے پاک کر کے بالآخر جنت بھیج دیا جائے گا، مگر اس جرم میں ملوث لوگوں کا آگ سے پاک ہونا بھی محال ہوگا۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ دردناک عذاب میں رہیں گے۔ آیت نمبر 175، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار۔ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا، یعنی حق چھپانے والوں نے جو سودا کیا وہ بہت گھٹیا اور نقصان والا سودا ہے۔ دنیا میں انہیں ہدایت اور بخشش مل رہی تھی، مگر انہوں نے جان بوجھ کر گمراہی اور عذاب کو پسند کر لیا۔ آخر میں فرمایا، پس کس چیز نے صبر دلا دیا ان کو آگ پر، یعنی آگ تو جیسے ان کے لیے بہت محبوب
اور مرغوب شے ہو گئی ہو اور وہ اس میں جلنے کا بخوشی فیصلہ کر چکے ہوں، مطلب کوئی ایسے بھی اپنی تباہی پسند کرتا ہے جیسے وہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 176، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ فرمایا یہ اس لیے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، یعنی حق پوشی کرنے والوں کا یہ انجام اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب میں حلال و حرام کے متعلق تمام احکام درست اور حق بتائے جو انسانوں کے فائدے اور نقصان کے عین مطابق تھے۔ آخر میں فرمایا جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ ضد میں بہت دور نکل گئے، یعنی ایسی سچی کتاب میں اپنی طرف سے جنہوں نے اختلاف ڈال دیا ہو ان کی یہ سزا بالکل بنتی ہے، کیونکہ وہ انتہا درجے کے ضدی ہیں جن کے منہ کو حرام کا پیسہ لگ چکا ہے، وہ اپنے سیاہ کرتوت سے باز آنے والے نہیں ہیں۔